کبھی بھی کسی ایسے شخص پر اعتماد مت کرو جو اپنے خلوص کی قسمیں کھاتا ہو۔ انسان کا کردار اس کی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ اگر کسی شخص کے کردار کا پتہ لگانا ہو تو اس کو سخت غصے کی حالت میں دیکھو۔ انسان کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اس کے والدین اس کے غصے اور ناراضگی کے خوف سے اپنی ضروریات اور نصیحت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے، مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ انسان کے 3 حصے ہیں، ان میں سے ایک اللہ کا، دوسرا اپنا، تیسرا کیڑوں کا۔ جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، اور جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ اگر تم خدا سے رابطہ بحال کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کے بندوں سے تعلقات اچھے رکھو۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر ہمیشہ 2 چیزیں رکھتے ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے اور مسکراہٹ مسائل کے حل کے لیے۔ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں: اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ جو اپنی غرض کے لیے تم سے دوستی رکھے اس کی دوستی سے ہٹ جاؤ۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اس سے بولنے دو۔ سچائی کے بے شمار راستے ہیں، مگر جو راستہ میں نے چنا وہ محبت ہے۔ دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقت۔ صرف پیسہ ہی رزق نہیں، بلکہ عقل، ادب، اولاد اور علم بھی رزق ہے، اور اس سے بڑی بات کہ بہترین دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر، اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں۔ کل میں ایک چست و چالاک اور ناسمجھ نوجوان تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں ساری دنیا کو بدل ڈالوں گا، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ آج میں ایک تھکا ہوا سمجھدار بوڑھا آدمی ہوں۔ میرا خیال ہے میں خود کو بدل ڈالوں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ مٹی تلے جا سوتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ جو شخص روحانیت میں جتنا بلند ہوتا ہے اتنا ہی وہ مال کی محبت اور اقتدار کی چاہت سے دور ہوتا ہے۔ اس دنیا کی مثال ایک پہاڑ کی سی ہے، اور ہمارے اعمال کی مثال اس میں گونجنے والی آواز کی سی ہے جو پلٹ کر ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ اللہ والوں کی باتیں سکون قلب عطا کرتی ہیں، اور اہل ظاہر کی باتیں دل میں انتشار اور بے اطمینانی پیدا کرتی ہیں۔ روشنی کی امید رکھو، مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، رویے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں تک اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ معمولی سے معمولی پیشہ اختیار کرنا
ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے بہتر ہے۔ جب رشتے نبھانا مشکل ہو جائے تو ان کو نبھانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ پیسے سے آپ ایک شاندار کتا تو خرید سکتے ہیں مگر اسے دم ہلانے پر مجبور آپ کی محبت ہی کر سکتی ہے۔ دوستوں کا امتحان فائدہ اور نقصان دونوں حالتوں میں کرو۔ موت کی کبھی آرزو مت کرو۔ اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکیاں کر سکو اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو۔ اللہ انسان کو چھوٹی تکلیف دے کر بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ اس کی حکمتیں انسان کی سمجھ سے بلا تر ہیں۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ معاف کرنے والوں سے ڈرو۔ محبت کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا مگر محبت کو نبھانا انسان کے بس میں ہوتا ہے۔ جو شخص کوشش اور عمل میں کوتاہی کرتا ہے پیچھے رہنا اس کا مقدر ہے۔ صبر، درگزر اور معاف کر دینا خیر کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جسے اللہ صرف اپنے مقرب اور بہترین بندوں کو عطا کرتا ہے۔ جس کام میں جتنی جلدی کرو گے اتنی ہی دیر ہوگی۔ اچھے نتائج کے لیے صبر و تحمل سے کام لینا ضروری ہے۔ جب انسان کو کسی سے رشتہ توڑنا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی زبان سے مٹھاس کو ختم کر دیتا ہے۔ روٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو، بات کا آغاز ہمیشہ وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت ہو۔ نیک عمل وہ ہے جس میں 4 چیزیں ہوں: علم، نیت، صبر اور اخلاص۔ عبادت کے غرور اور تکبر سے گناہ کی شرمندگی بہتر ہے۔ کسی پر تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک تم اسے غصے کی حالت میں نہ دیکھ لو۔ جو مصائب تقدیر میں لکھے جا چکے ہیں، انسان کتنا ہی ہوشیار رہے وہ اس پر غالب آ جاتے ہیں۔ جو شخص دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کا سامان بڑھا لیتا ہے، اور جو دنیا کو زیادہ سمیٹتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں کا اضافہ کر لیتا ہے۔ جس نے تجھے تیرے عیب بتائے، اگر تجھے عقل ہو تو بے شک اس نے تجھ پر احسان کی انتہا کر دی۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان میں نہیں ہوتی۔ انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے اور پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھو دیتا ہے۔ مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے اور پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پر کھڑا نہ ہو اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ زبان کی حفاظت دولت کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے۔ دولت کی مستی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، اس کے نشے کو سوائے موت کے کوئی دوسری چیز نہیں اتار سکتی۔ اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اور اس مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ جس شخص کو قرض لینے اور خوشامد کرنے کی عادت نہیں،
وہ سب سے زیادہ مالدار ہے۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔